بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام وتحية الإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيدنا بقية الله الإمام المهدي العظيم القائم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق حدث کو برکت بنانے کے لیے تو اسلام کی روحانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم موضوع بحث معرفت امام زمان. اس حوالے سے مجالس والا میں مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی. ہم نے اپنی آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں من قتل مظلوما ذکر سید الشہداء فقد جعلنا لوليه سلطانا، کہ ہم اس کے وارث ان کو سلطنت اور طاقت دیں گے. یہ زمانہ ضرور کی وہ ہم نے تصدیق سے بیان کی. فلا یسرف فی القتل، اور یہ جو وارث خون ہے یہ قتل میں زیادہ روی نہ کرے. مولا کی سیرت پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. فإنه كان منصورا، اور ان کی نصرت کی جائے گی. اس پر ہماری کل گفتگو کا آغاز ہوا. آج اسی گفتگو کو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. پروردگار ہم سب کی معرفت بڑھائے اور ہم سب کو مولا کا سچا خدمت گزار بنائے. اس حوالے عرض کیا تھا کہ جب مولا تشریف لائیں گے خدا بھی ان کی نصرت کرے گا. اس طرح پروردگار نے پیغمبر کی نصرت کی. کفار کے رد مقابل پیغمبر نے اتنی جنگیں کی بلا کا خدا فتح نصیب کرتا تھا. اسی طرح ان کی بھی پروردگار نصرت کرے گا. ایک نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، دو تو ہونے کی، لیکن ایک نصرت جو ہے وہ ناصرین کی طرف سے. اس پر ہم نے کل گفتگو شروع کہ ناصرین ان کی نصرت کرے گا. اب اللہ نے جو کام کرنے تھے وہ کر دیے. پروردگار نے ہمیں ایمان دینا تھا، عطا کر دیا. 1200 سال ہونے والا اس کو طاقت قوت علم دینی تھی، ساری چیزیں پروردگار نے دی. انہوں نے کیا کرنا ہے، کس قسم کا نظام لانا ہے، دین مکمل ان کے پاس ہونا. اب پیچھے کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جو مولا کے پاس نہیں ہے. آپ سب اہل علم ہیں ماشاءاللہ،
مجھے بتائیں اگر کسی جگہ کوئی تبدیلی لانی ہو، اگر کوئی حکومت بنانی ہو، 3 چیزیں چاہیے. اس حکومت کا ہدف پروگرام ایک، اس حکومت کا رہبر 2، تیسرے اس حکومت کے لیے ناصر چاہیے. کسی بھی ملک کے اندر جب حکومت آتی ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک رہبر چاہیے، اس کی مدد کے لیے لوگ چاہیے، اور اس کے لیے اس کا کوئی پروگرام بھی ہو، کوئی ضابطہ بھی ہو، کیا اس نے کرنا ہے. اب ہمارے امام کے پاس کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون سی نہیں؟ امام خود موجود ہے، اپنی تمام تر صفات کے ساتھ موجود ہے، دین بھی مکمل ان کے پاس موجود ہے، تو کمی کہاں ہے؟ کن کا انتظار ہو رہا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ وہ ہم ہیں، وہ ناصرین ہیں. اب یہ جو ہم بعض کا سوال کرتے ہیں علماء سے کہ مولا کا ظہور کب ہو رہا ہے، ہمارے پاس اہل علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی، اور آپ بھی اور ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کی مرضی تو 1200 سال پہلے ہی تھی. اصل میں سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم نے کب مہدی کا ناصر بننا ہے. سوال ادھر سے نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب ظہور کرنا ہے. وہ تو موجود ہے زمین پر، اور طے یہ ہے کہ جب تک ناصر نہیں آئیں گے انہوں نے اپنے ظہور کا اعلان. تو نفس کدھر ہے، کمی کدھر ہے؟ اصل میں غائب کون ہے؟ مولا غائب نہیں ہے، دیکھنے والے تو آج بھی مولا کو دیکھ رہے ہیں. وہ ناصر غائب ہے کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے اور دنیا میں علی کی حکومت قائم ہے، وہ غائب ہے. مولا ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ جو ناصر ہیں ان کی کیا صفات ہے، کل میں نے اس پہ گفتگو کی تھی. اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور آج ہمارے پاس احباب کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ تھوڑی سی غیبت پر گفتگو کریں. غیبت صغریٰ کیا ہے، کبریٰ کیا ہے، اور تھوڑا سا اس حوالے سے نوجوان جو ہیں وہ منتظر ہیں. تو انشاءاللہ یہ چونکہ گفتگو ساری غیبت اور انتظار کی ہے، یہ 2-3 دن یہی گفتگو انشاءاللہ بیان ہوگی. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور وقت کا امام ہماری اس گفتگو سے راضی ہو اور ہم پر نظر رحمت کرے. صلوات پڑھیں محمد و مولا 255 ہجری میں پیدا ہوا، 260 ہجری میں غیبت شروع. مولا کی زندگی کے 3 دور ہیں. اپنے تمام اہل علم بھائیوں کی خدمت میں بہت ہی توجہ دوں. امام کی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک مولا کا حضور کا زمانہ تھا کہ جب لوگوں میں حاضر تھے، یہ 255 سے 260 کا یہ 5 سالہ زمانہ جب اپنے بابا کے زمانے میں تھے. یعنی دنیا پہ مولا امام عسکری کی ولایت تھی. اس زمانے میں 5 سال امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا. بچپن کا زمانہ، لیکن لوگ آتے تھے، مولا کی زیارت کرتے تھے، سوال و جواب کرتے تھے. یہی ہمارے بار امام بھی جواب دیتے. مثلا بعض کا لوگ آتے تھے مولا عسکری سے سوال کرنے کے لیے، لیکن امام اپنے ساتھ 1-2 سال کے 3 سال کے بعد راوی کہتے ہیں 4 سال کے بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میرے لختے جگر سے پوچھو. سوال کرنے والا 11ویں امام کی خدمت میں پہنچا ہے کہ مولا میرا سوال ہے. پھر راوی خود لکھتا ہے کہ جب میں نے امام سے سوال کیا تو امام نے ایک ایسے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. 12ویں کی طرف اشارہ. اب وہ سوال کرتے تھے، مولا جواب دیتے تھے. امام یہ چاہتے تھے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ میرا بیٹا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا. یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ آنے والا امام ہے. امام کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہوتا، امام سال کا ہو 2 سال کا ہو، امام ہو. حتیٰ کہ اسی زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ خبز لے کے آیا، مال لے کے آیا، مولا کے لیے ہدیے لے کے آیا. بڑی توجہ چاہوں گا، اس کے اندر درس ہے ہمارے لیے. 11ویں امام کی خدمت میں پیش کیا. میرے 11ویں امام نے کہا میرے بیٹے مہدی کے حوالے میرے لخت جگر کے حوالے. امام بھی ساتھ بیٹھ گئے، والد نے تشریف فرمائے،
ساتھ امام تھی. ابھی امام غیبت میں نہیں گئے. اب اس نے مال میرے مولا کے سامنے رکھا کہ یہ آپ کے شیعوں نے ہدیے بھیجے ہیں. پرانے زمانے میں یہ رسم تھی، جب بھی کوئی قافلہ مولا کی زیارت کے لیے جاتا تھا تو جس گاؤں سے شہر سے گزرتا تھا تو وہ لوگ جو زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے وہ اپنی طرف سے پھر کوئی ہدیہ دیتے تھے کہ مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہمارا ہدیہ بھی لیتے جائیں. تو لوگ پھر ہدیے اکٹھے کرتے تھے. اور اب امام ان ہدیوں کا کیا کرتے تھے؟ یقین کریں امام ان ہدیوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. کوفہ سے جو مال آتا تھا خراسان بھیج دیتے تھے، خراسان سے آتا تھا قم بھیج دیتے تھے، قم سے آتا تھا مدینہ. جہاں جہاں شیعوں کو ضرورت ہوتی تھی، جہاں پریشانی ہوتی تھی، مولا اسی طرح سارا مال وہاں بھیج دیتے تھے. خود اماموں کی زندگی بہت سارا ظاہرانہ زندگی، روزانہ بہت پیسہ آتا تھا لیکن خود استعمال نہیں کرتے. اب وہ مال لے کے آیا 11ویں کی خدمت میں، فرمایا میرے فرزند میرے بیٹے کو. اس نے 12ویں کی خدمت میں پیش کیا. تو میرے امام نے کیا کہا اپنے والد کو کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں اپنے پاک ہاتھ نجس مال کی طرف بڑھاؤں؟ بہت توجہ چاہوں. اب 11ویں امام نے اس شخص کو کہا اس کو کھولو، اس میں کیا ہے؟ اس نے تھیلیاں کھولی. ابھی اس نے ایک تھیلی کھولی تھی، میرے مولا نے بار کے سرکار نے فوراً کہا اس تھیلی میں اتنے سکے ہیں، اتنی دکانوں کا کرایہ ہے، اتنے مکانوں کا کرایہ ہے، اتنے کپڑے بیچے گئے اور اس کا یہ مال ہے، اور اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے، اور اس میں کچھ سکوں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، اور کس کس نے بھیجے ان کے بھی نام بتا دیں. امام تو یہ ہے نا. ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی توجہ چاہوں گا. ایک مولا نے فرمایا کہ اس کے اندر اتنے سکے حلال ہیں، چونکہ یہ خمس ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے. اتنے سکے جو ہے وہ حرام ہیں، چونکہ یہ اس ذمہ دار نے ہماری خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے کہ جس نے اپنے کاشتکاروں کو ان کا پورا حق نہیں دیا. توجہ ہے کہ یہ اس کسان نے، اس ذمہ دار نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے کہ جس نے اپنے ملازم جو اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے انہیں پورا حق لہذا یہ سارا مال حرام ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر. 11ویں امام نے کہا اس کو اٹھا لو اور ہمارے شیعوں کو کہو ہمیں تمہارے حرام مال کی ضرورت نہیں. مولا کس مال کو لیتے ہیں؟ ہم بعض وقت مال خرچ کرتے ہیں، امام بارگاہ پہ کرتے ہیں، مسجد پہ کرتے ہیں، مجلس پہ کرتے ہیں، نظری نیاز بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پروردگار صرف اہل تقویٰ سے قبول کرتا ہے اور ائمہ صرف حلال مال قبول کرتے ہیں، حرام مال قبول نہیں ہوتا. اس کا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو طوفان، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ مصیبتیں، ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ آزمائش بھی ہے، لیکن ایک وجہ میرے عزیزوں ہم لوگوں کے اپنے گناہ ہیں. ہم نے کن لوگوں کو اپنا حاکم بنایا ہوا، اور خود ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری اگر ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کو دیکھے، حکمرانوں پر تو تنقید کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہم نہیں بنائے ہیں. جیسی عوام ویسے حکمران، یہ تو ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اپنے معاملات میں ہم اپنے حق دے رہے ہیں. بھائی بہن کے حق دے رہا ہے، میاں بیوی کے حق دے رہا ہے، ہمسائے کے حق دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے حق دے رہے ہیں. آئے آپس میں لین دین میں ایک دوسرے کا حق دے رہے ہیں. آئے ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے پر جب رحم نہیں کر رہے تو حاکموں نے ہم پر کیسے رحم کرنا؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آبادیوں والے، یہ شہروں والے، یہ دیہاتوں والے اگر ایمان لے رہے ہیں، تقویٰ اختیار کریں، میں ان پر زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دوں. جو کچھ بھی ہم پر مصیبت آتی ہے اس کا تعلق ہمارے اپنے گناہوں سے.
آپ کہیں گے جی میرے اکیلے نیک بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں میرے عزیز، تیرے ایک نیک بننے سے آواز ہوتا ہے نیکی۔ تو اپنے وجود پر تو اپنے زمانے کے امام کی حکومت قائم کر، باقی جگہوں پر بھی ہوتی چلی جائے۔ کہیں ایک جگہ سے تو شروع ہو، ہم کہاں حکومت کا آغاز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، سب سے پہلے ناصر شیعہ اپنے وجود پر حکومت قائم کریں گے تو یہ اکائیاں مل کر دھائیے اور سینکڑے اور ہزارے اور لاکھیں بنیں گے۔ ہم سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر یا اس وقت مولا کا ناصر ہے یا نہیں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ مولا کی غیبت کی وجہ بھی یہی ہے، کیوں امام غائب ہے؟ 260 ہجری سے امام غائب۔ پہلا دور مولا کے حضور کا دور ہے، 260 ہجری سے غیبت کا دور شروع ہوا۔ البتہ یہ غیبت کا دور جو ہے 329 سال 70 سال تک غیبت صغریٰ رہا، اور 329 سے لے کر اب تک، اور پتہ نہیں کب تک یہ غیبت کبریٰ۔ اور اس کے بعد مولا کا زمانہ ظہور۔ 3 دور ہیں میرے بارے میں امام کے، زمانہ حضور، زمانہ غیبت اور زمانہ ظہور۔ زمانہ حضور گزر چکا ہے، غیبت میں غیبت صغریٰ گزر چکی ہے، یہ غیبت کبریٰ ہے، اور زمانہ ظہور اللہ ہم سب کو دکھائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ غیبت میں نے پہلے بھی معنی کیا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ نہیں کہ دیکھے نہیں جا سکتے، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، کیونکہ امام بشر ہیں، انسانی قسم سے بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح پیغمبر اپنے دور میں دیکھے جاتے تھے، علی اپنے دور میں دیکھے جاتے تھے، حسن حسین دیکھے جاتے تھے، مہدی بھی دیکھے جاتے تھے، لیکن ہم پہچانتے ہیں جس طرح علی کو کوئی نہیں پہچانتا، جس طرح حسن حسین نے تنہائیوں میں زندگی گزاری، یہ بھی وہی ہے، لیکن صدی گزر گئی۔ مولا ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، دور نہیں رہتے، کسی جزیرے میں نہیں رہتے۔ بعض لوگوں نے عجیب عجیب کتابیں لکھی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ امیر المومنین کا فرمان ہے حجت وہی رہے گی غیبت کے زمانے میں جہاں اس کے شیعہ رہے گی، وہی رہے گی۔ اور فرمایا انہی گلیوں اور بازاروں میں قدم اٹھائے گی جہاں ان کے شیعہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا حجت حتیٰ کہ ان کے گھروں میں جائے گی۔ پتہ نہیں وہ کون سے خوش قسمت گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو اس انداز سے تیار کر رکھا ہے کہ زہرا کا لال وہاں قدم رکھتا ہے۔ اپنے گھروں میں توجہ کریں، اپنے گھروں میں۔ یہ کسی نے ایک عجیب واقعہ سنایا اور یہ شاید حقیقت بھی ہے۔ تہران کے کال میں دین سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک جوان روتا ہوا میرے پاس آیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ مولا آئے ہیں میرے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اور میں نے پوچھا کون ہو؟ کہہ رہے کہ تیرے زمانے کی حجت ہوں، تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا مولا ذرا ٹھہریں۔ اب میں نے گھر سے وہ ساری چیزیں نکالنی شروع کر دی کہ جو میرے مولا کے مزاج کے، اور نکالتے اب آپ کو پتہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیر ہوگی، جب دروازہ کھولا تو مولا جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں سب شیعوں کے گھروں کو دستک دیتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، لیکن میرے لیے دروازے نہیں کھولتے۔ ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے؟ ارے یہ گھر مولا کے قدموں کے لائق ہیں یا نہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ غیبت یہی ہے میرے عزیزو کہ ہم نے اپنے ایمان کو خود ہی غائب کیا ہوگا۔ ہم انہیں غائب کرنے والے ہیں، اللہ نے غائب نہیں کیا۔ علی بن مہدیار 21 سال حج پہ گیا، ہر دفعہ اسی عنوان سے گیا کہ مجھے وہاں زہرا کے لال کی زیارت ہوگی، کیونکہ مولا بھی حج پہ آتے ہیں، شیعہ انہیں دیکھتے ہیں، مولا بھی دیکھتے ہیں، لیکن شیعہ نہیں پہچانتے۔ یہ جاتا تھا مولا کو آوازیں دیتا تھا عرفہ اور منا میں، اے مہدی زہرا تو کہاں ہے؟ لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور بلاخر مایوس ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا اس سال دوبارہ جاؤ، کوئی بشارت ہو گئی، گیا، اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ مولا سے ملاقات ہو گئی۔ اب واقعہ بہت طولانی ہے، چونکہ میں نے آج بہت ساری چیزوں کی اشارہ کرنا ہے، میں صرف اصل جو جملہ اس کی طرف آتا ہوں۔ جب مولا نے شرف ملاقات بخشا تو آپ کو پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ معذیات تو میں آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہنا تھا مولا میں نے دیر کی، میں 21 سال سے ان لحظات کا منتظر تھا،
مجھے نہیں پتا آپ کہاں تھے، میں کہاں آپ کو ڈھونڈتا۔ میرے مولا نے کہا جب سے تم شیعوں نے اپنی زندگی کا ہدف پیسے کمانا بنا لیا، تمہارا ہم و غم صرف پیسہ ہو گیا ہے اور تم نے ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کیسے تم سے آگے ملوں، کیسے تمہیں اپنا ایڈریس کروں؟ پھر یہ کہنے لگا توبہ اپنا توبہ کرتا، غیبت ہم نے تاریخی کو علی کو بھی ہم نے تنہا چھوڑا، حسن حسین کو بھی ہم نے تنہا چھوڑا۔ عزیزان، یہ غیبت جب شروع ہوئی، اپنے بابا کا جنازہ جب پڑھایا میرے امام نے، اس کے بعد امام پردہ غیبت میں چلے گئے۔ 329 تک مولا کی غیبت صغریٰ ہے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ فرق کیا ہے غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا؟ یہ بچے چونکہ سوال کرتے ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ غیبت صغریٰ کے اندر مولا کے 4 نائب خاص تھے، لیکن غیبت کبریٰ میں مولا کے نائب عام۔ نائب خاص کیا ہوتا ہے اور عام کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ نائب خاص ہوتا ہے کہ جب امام خود کہے کہ فلاں ابن فلاں نام لے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ مولا خود کہتے تھے فلاں ابن فلاں میرا نائب ہے، جو یہ کہے وہ میں نے کہا، اس کا حکم میرا ہوگا، اس کی اطاعت میری اطاعت۔ 4 ہستیاں غیبت صغریٰ میں نائب ہیں۔ جناب عثمان ابن سعید، بہت بڑی عظیم شخصیت جو امام نکی کے بھی نائب تھے، امام عسکری کے بھی نائب تھے، ان کو مہدی کے نائب ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا، بہت بلند شخصیت۔ پھر ان کے بیٹے محمد ابن عثمان، یہ جو پہلے 2 نائب ہیں، ان کی نیابت کا اعلان ہمارے 11ویں امام خود اپنی زندگی میں کر گئے تھے کہ یہ نائب بنیں گے دونوں میرے کزن کے۔ پھر تیسرے نائب حسین ابن روح، بہت بلند شخصیت، اور اس کے بعد چوتھے نائب علی بن محمد صدری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 نائب تھے کہ جنہیں امام خود معین فرماتے تھے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ مولا کا حکم اجرا کرتے۔ اگر کسی نے مولا سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات بھی کروا دیتے۔ اگر کسی کا کوئی خط ہوتا تھا، یہ خط مولا تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے، اور لوگوں کو یہ جو آپ عریضے لکھتے ہیں، یہ عریضے کوئی خط تو ہیں، آپ عریضوں پر دیکھیں وہ جو عریضے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس پر حسین ابن روح کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس زمانے میں شیعوں کو عادت تھی، نائبین کو خط لکھتے تھے اور نائب آگے مولا تک پہنچاتے تھے۔ لیکن جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، نائب خاص کا سلسلہ ختم ہوا، اب شیعوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کسے خط لکھیں، تو کسی نے کہا دریا میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو، امام تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ عادت بنی کہ اپنے خطوں کو ہم دریاؤں کنووں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کیوں تو سال میں 1 دفعہ خط لکھتا ہے، تو روز لکھا کر، تو روز لکھا کر، اور تو یہ نہ سمجھا کر کہ میں جب خط لکھوں گا مولا بعد میں آئیں گے اسے پڑھیں گے، نہیں، تو جب لکھ رہا ہوتا ہے اسی وقت زہرا کا لال پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نائب خاص بڑی بلند ہستیاں تھیں، بہت ہی عفیف پاکیزہ ہستیاں، پرہیزگار، عبادت گزار اور وقت کے بڑے بڑے عالم۔ اللہ مولا نے ان کو اس لیے معین کیا تھا، یہ ایسے لوگ تھے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ان کو چونکہ پتہ ہوتا تھا کہ امام اس وقت کہاں ہے، اور ظالم حکومت امام کے پیچھے تھی، کہیں سے انہیں ڈھونڈے انہیں شہید کر دے، ان کو پتہ ہوتا تھا، اور یہ کبھی کئی دفعہ گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن یہ ایسی ہستیاں تھیں، اتنے رازدار تھے کہ اگر ظالم حکومت ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، یہ اپنے امام کی جگہ بتانے والے تھے، اور قائد تھے، قائدانہ صلاحیت تھی، پوری امت کو انہوں نے جمع کر کے رکھا۔ تو بس 2 چیزیں اس دور میں تھی، ایک نائب خاص تھا اور دوسرا مولا سے خط و کتابت بحال تھی۔ غیبت کبریٰ میں یہ دونوں چیزوں سے ہم محروم ہو گئے، نہ نائب خاص ہے، نہ امام سے ہم خط و کتابت کر سکتے ہیں، نہ ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں زیارت کا راستہ کھلا، یہ جاتے تھے، درخواست کرتے تھے، زیارت ہو جاتی تھی۔ اب راستہ ادھر سے بند ہے، ادھر سے کھلا ہے، جب وہ چاہیں تو زیارت ہو سکتی ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں۔ ہماری مکتب کی بڑی بڑی شخصیات اس زمانے میں انہی خطوط سے پیدا ہوئی،
شیخ صدوق بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہماری 4 کتابوں میں سے کتاب کو لکھا. ان کے والد غیبت الصغریٰ کے زمانے کے تھے. گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں انہوں نے حسین ابن روح کو خط لکھا کہ میرے مولا کو کہے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے. یہ خط بعد امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. امام اس سے جواب لکھتے ہیں. چونکہ یہ ابن باقر ان کا مقبرہ میں ہے. یہ خود بہت بڑا عالم تھے جناب ابن باقر جو شیخ صدوق کے والد تھے جنہوں نے خط لکھا. مولا کہتے ہیں ابن باقر پروردگار تجھے 2 بیٹے دے گا. ایک کا نام محمد رکھنا, ایک کا حسین, اور یہ دونوں ہمارے دین کا سرمایہ ہے. اس لیے شیخ صدوق وہ شخصیت ہے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئی. یہ ہمارے فقہا ہیں, یہ علماء ہیں کہ جن کی اتنی عظمت ہے. شیخ مفید جو غیبت الکبریٰ کا عظیم فقیہ تھا, اللہ کہ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں مولا اس کی قبر پہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اے شیخ مفید تو نہیں گیا, میرا دایاں بازو مجھ سے جدا ہو. یہ ہمارے فقہا کی عظمت ہے. غیبت الکبریٰ میں نائب خاص نہیں ہے, نائب عام ہے. یعنی امام نے واضح کر دیا کہ جو بھی مقام فقاہت تک پہنچے گا, جو بھی مجتہد ہوگا, وہ میری طرف سے تم پر نائب ہے. اس کی اطاعت کرنا, میں مہدی کی اطاعت کرنا. لہذا یہاں سے تقلید شروع. یہ مولا کے حکم سے عظیم فقیہ غیبت الکبریٰ کے جن کا بھی میں نے نام لیا شیخ مفید, ان کی عظمت کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں تاکہ ہماری محفل پر مولا کی نظر عنایت بیشتر ہو, چونکہ یہ ان کے خاص انصار میں سے تھے. صلوات پڑھیں علی محمد. شیخ مفید وہ شخصیت تھے کہ جو سید مرتضیٰ اور سید رضی جنہوں نے نہج بلاغہ لکھی ہے ان کے بھی استاد تھے. اور شیخ توسی کہ جنہوں نے ہماری 4 کتابوں میں 2 کتابیں لکھی ہیں ان کے بھی استاد. شیخ مفید کا بڑا نام. لوگ دور دراز سے آتے تھے فتویٰ لینے کے لیے, چونکہ حکم امام تھا فتویٰ دیا کرتے تھے. ایک دفعہ فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ خاتون ہے وہ فوت ہو گئی ہیں لیکن حاملہ ہیں, ان کے پیٹ میں بچہ ہے لیکن وہ مر چکی ہے, کیا کریں گے؟ بچے کو باہر نکالیں, پیٹ کو چیریں یا خدا میں چھوڑ دیں, میت کو دفن کریں. شیخ مفید نے احادیث کی کتابیں کھولی. فقیہ کو اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی, اپنی خواہش سے نہیں. اگر کوئی فقیہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے دے گا اس کی فقاہت باطل, اس کی عدالت باطل. فقیہ وہ ہے جو ہوائے نفس کا تابع نہیں ہے, زمانے کے امام کا تابع. احادیث کی کتابیں کھولی, کہا میں جہاں تک احادیث دیکھ رہا ہوں میت کے احترام کا حکم ہے کہ میت کا احترام کیا. اب وہ جو بچہ ہے وہ خدا پہ چھوڑ دو, میت کا چیر پھاڑ کرنا صحیح نہیں ہے, دفن کر دو. اب یہ جب باہر نکلے, وہ جس نے سوال کیا تھا شہر سے باہر نکلا تو ایک گھوڑا سوار تیزی سے دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا شیخ مفید نے اپنا فتویٰ بدل لیا ہے. انہوں نے کہا ہے زندہ کو مردہ پر ترجیح ہے, مردہ کا پیٹ چاک کرو اور زندہ کو باہر نکالو. وہ گیا, چند سال کے بعد دوبارہ آیا, وہ بچہ ہاتھ انگلی پکڑے ہوئے آیا, کہنے لگا قبلہ اگر آپ فتویٰ نہ بدلتے تو یہ بھی مر جاتا. کہنے لگے میں نے تو فتویٰ نہیں بدلا تھا. کہا وہ ایک جوان آیا, یہ اس کے شمائل تھے, یہ اس کی خصوصیات تھی, اور اس نے کہا زندہ کو مردہ پر ترجیح حاصل ہے. اب دوبارہ شیخ مفید نے اپنی کتابیں کھولی, مطالعہ کیا, کہا یہی حق تھا, وہ جو میں نے پہلے فتویٰ دیا تھا وہ خطا تھی. شیخ مفید نے کہا بس میں خطا کر سکتا ہوں, مجھے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں, آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. اپنا مکتب بند کیا, مدرسہ بند کیا اور گھر میں بیٹھ گئے. اب لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں میں فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. جب چند دن گزرے تو 12ویں امام کا خط پہنچا. کیسے مخاطب ہے, ایھا الاخ, اے میرے بھائی, اے میرے یار, اے میرے صدیق, اے شیخ مفید, آؤ اپنا مدرسہ کھولو, تو فتویٰ دو, اگر کبھی کوئی غلطی ہوگی تو ہم ہیں اصلاح کرنے والے. یہ نظام غیبت ایسے چل رہا. ہماری پوری تاریخ میں
یہ جو نائبین عام ہیں، ہم اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مسئلے پیش آتے ہیں تو یہ کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ ان کا تعلق وہاں ہے، وہ ہیں جو ان کے مسائل کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے ہاں نظام مرجعیت زندہ ہے، اس لیے تو نظام اجتہاد زندہ ہے۔ اور یہ فقہا جو نائبین عام ہیں کہ جن کی تقلید غیبت کبریٰ میں واجب ہے، چونکہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں یہی فرق ہے، وہاں نائبین خاص تھے، یہاں نائبین عام ہے۔ وہاں یہ تھا کہ فلاں ابن فلاں میرا نائب ہے، یہاں جو بھی درجہ فقاہت تک پہنچے اور اپنے اندر چند صفات پیدا کرے، عادل ہو، زمانے کے امام کا مطیع ہو، دین کا محافظ ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، فرماتے ہیں وہ حجت ہے تم پر، اس کی تقلید کرو۔ اور ان کی عظمتوں کو ہمارے ائمہ نے بیان کیا۔ ہمارے 10ویں امام کا فرمان ہے کہ یہ غیبت کبریٰ میں جو علماء اور مراجع آئیں گے، یہ وہ ہیں جنہوں نے شیعوں کی کشتی نجات کو سنبھالا ہوگا۔ چونکہ ہم تو نہیں ہیں اس دور میں، ہمارا قائم تو پردہ غیبت میں ہے، شیعوں کی کشتی نجات کو یہ سنبھالے ہوں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو دین خدا کی طرف ہدایت دیں گے اور شیطان کے جال سے محفوظ رکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اولئک خیر البریہ، یہ ہماری امت کے سب سے بہترین افراد، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ یہی غیبت کبریٰ کے فقہا ہیں کہ جن کے بارے میں فرمان آیا ہے کہ ان کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ یہ تو فتویٰ دیتے ہیں، لکھتے ہیں، چونکہ ان کا شہید اپنی نجات پیدا کرتا ہے شہادت سے، فقیہ کا فتویٰ ایک امت کو نجات دیتا ہے لیکن ملت کو نجات دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقہا کی 1 گھنٹے کی فکر ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے حجت کی فقہا ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عظیم نعمت کو، ان کا شکر ادا کریں، غفران کا باعث نہ بنیں۔ صلوات پڑھیں با محمد و آلہ۔ انشاءاللہ یہ غیبت کی بحث اور انتظار کی بحث چلے گی۔ آج میرا مزاج یہ تھا کہ میں اس ناصر کا ذکر کروں کہ جس پہ وفا ختم ہوتی ہے۔ مولا کی شان کو تھوڑا سا بیان کروں گا، پھر ایسا ان کے مسائل کی طرف۔ عام طور پر مولا کے مسائل بیان ہوتے ہیں، شان پہ ویسے جیسے حق ہے، میں کوشش کروں گا کچھ ہم جملے بیان کروں۔ ہمارے لیے حضرت عباس ہم لوگوں کے لیے الگو ہیں۔ میرے عزیز جوانوں، جوان کہتے ہیں ہم کس کو اپنے لیے الگو بنائیں، ماڈل بنائیں؟ حسین کے زمانے کے عباس کے جو اپنے زمانے کے امام کے ناصر ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہمارے لیے الگو ہے۔ آپ دیکھو مولا کی زندگی کو پڑھو، کس طرح جناب عباس جو ہیں وہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے پیش کیا، کس طرح وفا کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ کونین کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے جناب عقیل کو کہا تھا کہ عقیل، عرب کے اندر کوئی شجاع خاتون میرے لیے ڈھونڈو، میں چاہتا ہوں اس سے میرے شجاع بیٹے پیدا ہوں جو کربلا میں میرے حسین کے ناصر ہوں۔ جناب عقیل علم الانساب کے ماہر تھے، انہوں نے عرب کے اندر بی بی فاطمہ کے رابعہ کا خاندان ہوتا ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ام المنین جو ہے وہ تو کنیت ہے کہ بیٹوں کی ماں، لیکن نام ان کا بھی فاطمہ تھا۔ اور خاندان کون ہے؟ بنی کلاب کون ہے؟ کہتے ہیں بنی ہاشم کے بعد پورے عرب میں حسین و جمیل اور شجاع ترین لوگ بنی کلاب تھے۔ ان کے خاندان کی ایک بڑی مشہور شخصیت تھی عامر بن طفیل، جسے اشجع العرب کہا جاتا ہے، عرب کا سب سے شجاع ترین۔ کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی شخص روم جاتا تھا، کیسر روم کے پاس،
اور اگر وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا عامر ابن طفیل سے کیا تعلق ہے اور یہ اپنا تعلق بتاتا تو وہ بڑا احترام کرتا. اب جناب عقیل اس خاندان میں گئے اور بی بی فاطمہ کے رابعہ کے والد بزرگوار سے ملے. کہا کہ تیری بیٹی کے لیے علی طرف سے امام کا رشتہ لے کے آیا. اب آپ دیکھیں بی بی کے والد نے کہا یہ تو ہمارے لیے فخر ہے کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آئے، لیکن رسول کا حکم ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے. کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر علی جیسے امام تک رشتہ آ جائے تو پھر بھی بیٹی سے اس کی مرضی پوچھ. اپنی بچیوں پر زبردستی نہ کریں. اس وقت ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں بچیاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ والدین زبردستی کر رہے ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی، اور بعض پر ظلم کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. قیامت والے دن یہ ساری بچیاں شکایت کریں گی. اور اگر کسی بچی کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا نکاح ہو تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، اس کی ساری زندگی حرام میں گزرتی ہے. اور بعض جگہ تو والدین اپنی ضد میں یہ عجیب عجیب عقیدے رکھے ہوئے ہیں، بچیوں کی شادی نہیں کرتے. نہیں عزیزو، جس بچے اور بچی کی عمر ہو شادی والی، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین ذمہ دار. اور قیامت والے دن خدا ان سے پوچھے جتنا جلدی ہو سکے مناسب رشتہ ملے شادی کر دو. اور ہمارے ائمہ یہ کہا کرتے تھے رشتے میں صرف تقویٰ کو دیکھنا، حسن اور مال کو نہ دیکھنا، یہ ساری فانی چیزیں ہیں. وہ چیز جو تیری بچی کو خوشحال رکھے گی وہ اس شخص کا تقویٰ ہے جو کہ تقوی میں وہ خوف خدا رکھتا ہو. اور جس آدمی میں خوف خدا ہو وہ بچی کو تنگ نہیں کرے گا، خوف خدا رکھنے والا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رشتہ آیا اور بیوی کے والد نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی تیرے لیے علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ عزاداروں بیوی نے کہا، شرم سے سر جھکا لیا، کہا میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا شوہر دے کہ جس کی عرب میں نظیر نہ ہو، جس کی عرب میں نظیر نہ ہو، اور میں عرب کی خواتین پر فخر کیا کروں. اور اللہ نے مجھے ایک شوہر دے دیا، میں اس پہ راضی ہوں. بیوی کا عقد ہوا ام البنین کا مولا سے. دلہن بن کے جب آئی ہیں تو بیوی نے دہلیز پہ پاؤں بھی رکھا، جھکی ہیں اور اس دہلیز زہرا پر بوسہ دیا. گھر سے حسن و حسین باہر آتے ہیں، آ کے جناب حسن بیوی کا دایاں ہاتھ پکڑتے ہیں، مولا حسین بیوی کا بایاں ہاتھ پکڑتے ہیں کہ اماں گھر میں آئیں. تو بیوی نے کہا حسن و حسین میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی. اور یہی درس تھا جو بیوی نے سرکار باوفا کو دیا. یہی درس ہے. ہماری روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی جنت البقیع میں کربلا کے واقعات کے بعد جنت البقیع میں بیٹھی ہوتی تھی. چونکہ 4 بیٹے تھے بیوی کے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے. تنہا مولا عباس شہید نہیں ہوئے، 3 بھائی بھی شہید ہوئے جو مولا نے اپنی شہادت سے پہلے بھیجے. تو بیوی جنت البقیع میں بیٹھتی تھی کربلا کے واقعات پر. بیٹا تو کوئی بھی نہیں تھا. ایک انگلی سے لکیر کھینچتی تھی کہ یہ میرے عباس کی قبر ہے، پھر دوبارہ ایک لکیر کھینچتی یہ میرے جعفر کی قبر. 4 لکیریں کھینچ کے بیوی روتی تھی، کہتی تھی اب مجھے کوئی ام البنین نہ کہے، بیٹوں کی ماں نہ کہے، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. پھر ساری لکیریں مٹا دیتی تھی، کہتی تھی نہیں میں اپنے بیٹوں کو نہیں رہوں گی، میں تو حسین پہ گریا کرتی ہوں، میں تو زہرا کے بچوں پہ رہوں. یہ بیوی کہتے ہیں کہ 26 ہجری 4 شعبان کو امیر المومنین کو یہ بتایا گیا کہ جس بیٹے کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بیٹا دنیا میں آ چکا. 4 شعبان کو مولا عباس پیدا ہوئے، لیکن ساتھ امیر المومنین کو یہ بھی بتایا گیا کہ عباس آنکھیں نہیں کھول رہا. اب مولا گھر میں جناب عباس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں
اور روایات میں آتا ہے کہ مولا نے جیسے عباس کو ہاتھ پہ اٹھایا نا، اس کے دونوں بازوؤں پر بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں بازوؤں پہ بوسہ دے رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ دونوں بازو دین کی نصرت میں جدا ہیں۔ لیکن عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، باپ نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی۔ حسن مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں، بھائی کو اٹھاتے ہیں، غصہ دیتے ہیں، لیکن عباس آنکھیں نہیں کھولتے۔ پھر مولا کو سمجھ آ گئی، کہا حسین کو بلاؤ۔ اب جب سید الشہداء نے عباس کو اٹھایا اور جب مولا کے ہاتھ کا لمس لگا نا، تو فوراً عباس نے پہلی زیارت دنیا میں مولا حسین کے چہرہ مبارک پہلی۔ ہماری روایت یہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین بھی پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب ابو طالب نے اٹھایا، آنکھیں نہیں کھولی، والدہ نے اٹھایا، نہیں کھولی۔ ہاں، جب سرور کائنات آئے تھے، جب پیغمبر نے علی کو اٹھایا تھا، تو علی نے پہلی زیارت سرور کائنات کے تھے۔ اب جو عالم سرور کائنات اور مولا علی کا تھا، یہاں وہ عالم حسین اور عباس۔ یہ ہماری تعریف ہے کہ مولا علی کو پیغمبر نے پالا، جو کہ پیغمبر نے ابو طالب سے مانگ لیا تھا مولا علی کو کہ یہ بچہ مجھے دے دے، میں اسے پالوں گا، میں اسے جمع کروں گا۔ خود مولا علی نے نہج بلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں لکھا ہے کہ وضعنی رسول اللہ فی ہجرہ وانا ولد۔ رسول جب میں بچہ تھا، رسول نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یضمنی الی صدری، رسول ہمیشہ مجھے اپنے سینے سے لٹکائے رکھتے تھے، اپنے سینے سے لٹا کے علی کو رکھتے تھے، مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنا بدن میرے بدن سے مس کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے مجھے دیا کرتے تھے۔ یہ خطبہ قاسیہ پڑھی اور کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ، اور میں رسول کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا، ہمیشہ جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی۔ حتیٰ کہ غار حرا میں بھی پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی ہستی ہوتی تھی وہ علی تھے۔ خود نہج بلاغہ میں لکھتے ہیں کہ آراہ ولا یراہ غیری، کہ غار حرا میں رسول کو فقط میں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کوئی اور انہیں عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اور فرماتے تھے کہ اس دور میں اسلام فقط خدیجہ کے گھر میں تھا، میں اور خدیجہ اور رسول تھے، کسی اور جگہ پہ اسلام نہیں۔ اور خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول پر وحی نازل ہوئی، میں نے دیکھی، میں نے سنی، اشم ریح النبوہ، نبوت کی خوشبو میں نے سنی، سمیت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ السلام، کہ جب نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی۔ اور میں نے بعد میں رسول سے پوچھا ما ھذہ رنہ، یہ چیخ کیا تھی یا رسول اللہ؟ فرمایا ھذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان ابلیس کی چیخ تھی، کیونکہ جب مجھ پر وحی نازل ہوئی قد ایس من عبادتی، اب وہ اپنی عبادت سے مایوس ہوئی۔ جب مولا نے بتایا نا پیغمبر کو کہ مولا میں نے بھی یہ چیز سنی، تو سرور کائنات نے کیا کہا؟ یا علی انک تسمع ما اسمع، علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وترى ما ارى، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، الا انک لست نبی، لیکن اے علی تو نبی نہیں، لیکنک وزیر، لیکن تو میرا وزیر ہے، میرا وزیر۔ نعرہ حیدری۔ تو جو تعلق اس خطبہ کے اندر سرور کائنات کا امیر المومنین کے ساتھ تھا، وہی تعلق سید الشہداء کا عباس کے ساتھ۔ مولا نے ام المنین سے عباس کو مانگ لیا، کہا ماں یہ مجھے دے دو۔ اب عباس کو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں، مولا اسے خود ہی اپنے سینے سے سارا دن لگائے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالا لے رہے ہیں، اور کبھی کبھی آ کے مولا کائنات کو کہتے ہیں سید الشہداء کے بابا جب میں عباس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے رونا کیوں آ جاتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا حسین یہ اولیاء خدا کے حالات ہیں،
جناب عباس کو پالنے والے مولا حسین، جناب عباس بہت خوبصورت تھے عزیزوں، بہت خوبصورت۔ خاندان بنی ہاشم میں ویسے سارے خوبصورت تھے، بنی امیہ اور بنی ہاشم کا یہی فرق ہے، بنی امیہ جو ہے وہ کریہ نظر تھے، یعنی دیکھنے میں بدنما تھے، لیکن بنی ہاشم سارے خوبصورت تھے۔ خود جناب ہاشم کو بدر حرم کہا جاتا ہے، حرم کا چاند۔ ہمارے پیغمبر کے جو والد تھے ان کو لقب ملا ہوا تھا مصباح الحرم، حرم کا چراغ۔ لیکن اس پورے خاندان بنی ہاشم میں کہ جہاں علی بھی تھے، محمد بھی تھے، حسن حسین تھے، قمر بن ہاشم فقط عباس تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد بنی ہاشم کے جان فقط عباس، بہت ہی خوبصورت، قوی الجثہ، طویل القامت۔ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا قد تھا اور اتنے خوبصورت تھے۔ ہماری روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی علی اکبر اور عباس چچا بھتیجا مدینہ کے بازاروں میں نکلتے تھے، لوگ اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے، گھروں کی چھتوں اور دیواروں پہ چڑھ کے شبیہ پیغمبر کو دیکھتے تھے اور شبیہ علی کا نظارہ کرتے تھے۔ بہت خوبصورت تھے حضرت عباس، شبیہ تھے مولا علی، شبیہ تھے۔ اور چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّ امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان۔ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے اور ایمان کی چٹان تھے، اعلیٰ ترین درجوں پر فائز تھے۔ جب چھوٹے سے تھے، 1 سال یا 2 سال کے، اب ان کے ایمان کا اندازہ لگائے، مولا عباس کے ایمان کا۔ کبھی عمر مبارک پتہ نہیں 1 سال یا 2 سال نہیں تھی کہ مولا علی نے جناب عباس کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، کہا عباس کہو 1، کہا 1۔ پھر مولا نے کہا عباس آپ کہو 2، عباس خاموش ہو گئے۔ مولا نے کہا کیوں نہیں 2 کہتے؟ کہنے لگے بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا ہے اب 2 نہیں کہتے۔ مقام توحید کنا کر گیا، مقام معرفت۔ مولا عباس کے حوالے سے ایک جملہ جو ہماری روایات میں ملتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ مولا کو ابھی تک نہیں پہچانا گیا۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ یعد من اکابر الفقہاء، عباس اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، حالانکہ بہت بڑی علمی شخصیت تھی، یعنی امام کے بعد نائب امام تھے علمی مسائل میں، علمی دنیا میں۔ فقیہ یعنی فقیہ کبار میں سے، بزرگ فقہاء میں سے تھے۔ 14 سال امیر المومنین کے شاگرد رہے، ان سے نسب فیض کیا۔ 10 سال حسن مشتبہ کے سامنے زانوِ دلم مستحق ہے، ان سے نسب فیض کیا۔ 11 سال سید الشہداء سے علم حاصل کرتے ہوئے۔ ان کے لیے بھی وہی لقب ہے جو ثانی زہرا ہے، جیسے انہیں کہتے ہیں عالمائے غیر معلمہ، ان کے لیے بھی وہی ہے کہ عالم غیر معلم، دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن ان 3 معصوم اماموں سے حاصل کیا جناب عباس نے۔ اور امیر المومنین نے ایک عجیب جو جملہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ان ولد العباس زق العلم زقا، میرے بیٹے عباس نے علم سیکھا نہیں، علم اسے اس طرح منتقل ہوا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا منتقل کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ باقی جانور ہو یا انسان ہو، وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ اور ہے، جو بچے کو دودھ کی شکل میں دیتا ہے وہ اور ہے، لیکن پرندہ جو دانا خود اپنے لیے اٹھاتا ہے وہی بچے کے لیے۔ تو مولا عباس کے لیے مولا کی تعبیر یہ تھی کہ عباس کو جو علم ملا ہے یہ وہی ہے جو جس طرح ہم نے حاصل کیا اسی طرح عباس کو منتقل کیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ
کہ چہرہ مبارک پر سجدوں کے نشان، ساری رات سجدے میں گزارتے ہوئے۔ ناصر کیسے ہوتے ہیں؟ میں اپنے جوانوں اور بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ جناب عباس سے سیکھیں، دیکھیں وہ کس طرح اپنے زمانے کے امام کے مد مقابل کس طرح کھڑے ہوتے تھے، کس طرح نصرت کرتے تھے، اور ناصروں کی عبادت کیسے ہوتی ہے، ناصروں کی معرفت کیسے ہوتی ہے، ناصروں کا مزاج کیسے ہوتا ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ چہرے مبارک پر سجدے کے نشان تھے، کہتے ہیں اس ملعون جس نے گرز مارا تھا مولا کو اور مولا گھوڑے سے گرے تھے، جب اس نے حضرت عباس کے چہرے پہ سجدے کا نشان دیکھا تو بڑا پشیمان ہوا، کہنے لگا میں نے کس ہستی پر گرز مارا ہے کہ جس کے چہرے پہ سجدوں کا نشان، بعد میں بڑا پچھتایا وہ ملعون۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں باب الحوائج کا لقب ملا۔ ہمارے یہاں معصوم ہستیوں میں سے ایک امام موسیٰ کاظم ہیں جنہیں باب الحوائج کا لقب ملا، اور ایک حضرت عباس۔ اللہ نے ان کی وفا کا صلہ یہ جو دیا وہ یہ دیا ہے کہ تا قیامت جو مومن ان کے در پہ جو بھی حاجت لے کے آئے گا خدا ان کو سب کے باب الحوائج، جہاں خدا حاجتیں پوری کرتا ہے۔ البتہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا میں یہاں مولا عباس کا حرم ہے، یہاں سید الشہداء کا حرم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ باب الحوائج انہیں بنایا گیا اور سید الشہداء پھر کیا ہے؟ میں اس کا جواب دوں گا۔ مولا عباس ہیں دنیا کے باب الحوائج اور حسین ہے آخرت کی منزلوں کے باب الحوائج۔ جس نے دنیا مانگ لی ہے عباس سے مانگ لی، اور جس نے اپنی قبر مانگ لی ہے، برزخ مانگ لی ہے، شفاعت مانگ لی ہے تو حسین کے پاس۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جب آپ کو اماموں کے پاس جانے کا موقع ملے کسی بھی حرم پہ، وہاں دنیا میں خواہشات نہ مانگا کریں۔ یہ تو دنیا کے مسائل ہیں، یہ تو چل رہے ہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی پیسہ ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے۔ وہاں وہ مانگا کریں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، وہاں اپنی قبر مانگا کریں، مولا سے قبر کی شفاعت مانگا کریں، برزخ کی شفاعت مانگا، روز حشر کی شفاعت مانگا، ان بیماریوں کا علاج مانگے جن کا طبیب دنیا میں نہیں ہے۔ حسد کی بیماری ہے دور نہیں ہو رہی وہ مانگے، لالچ کی بیماری ہے وہ مانگے، غیبت کی بیماری ہے وہ مانگے، کوئی اور حرام کاری کی بیماری ہے اس کا علاج مانگو، اور اگر وہاں نہیں جا سکتا تو اس امام سے مانگ جو تیرے پاس رہتا ہے اس سے۔ کچھ کہتے ہیں ہم تو دور نہیں جاتے، تو دور نہیں جاتا، زہرا کا لال تیرے پاس ہے، وہ تو تیرے پاس ہی رہتا ہے، اس سے توسل کیا، ہر روز اس سے مانگا ہے، تو مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ یہ کریموں کا گھر ہے، یہ کریم ہے۔ مولا عباس کی ایک اور جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ مولا حسین کے مد مقابل اپنے آپ کو غلام کی شکل میں پیش کیا کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور یہی صفت مولا علی کی بھی تھی کہ جب بھی رسول کے سامنے پیش ہوتے تھے تو غلام کی حیثیت سے پیش ہوتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے درس، خود مولا کائنات نہیں کہتے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ہوں۔ مولا عباس کے اپنے آپ کو غلام کی شکل میں، یہ درس ہے۔ درس یہ ہے کہ امت ہمیشہ اپنے امام کی غلام ہوتی ہے۔ مولا امام زمان کے جو ناصر آئیں گے ان کی صفات میں بھی یہ ہے کہ وہ امام کے مد مقابل غلاموں کی مانند آئیں گے۔ اتبال امان سیدہ، جس طرح ایک کنیز اپنے آقا کے مد مقابل کنیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ غلامی کا اظہار کریں گے مہدی کے ناصر۔ جو آقا حکم دیں گے وہی ہوگا، غلام بھی نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، مرضیاں ساری ان کی ہیں۔ اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا یہ ہے غلام۔ تو مولا عباس کا یہی تھا، جب بھی امام نے کہا کرتے تھے سید الشہداء بھائی عباس، یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے آقا مولا۔ کہتے ہیں کہ جب چھوٹے سے تھے تو ماں نے سکھایا تھا عمر بن
کہ یہ تمہارے بھائی بہن نہیں ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ میرے بھائی بہن کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، زینب مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں، حسین اپنا بھائی کہتے ہیں۔ منبری نے کہا نہیں بیٹا، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں اور ہم کنیز ہیں اور تو کنیز زیادہ ہے، یہ تیرے مولا ہے، تو نے سیدی و مولا ہی کہا۔ ماں نے یہ دس دیا۔ اس لیے 9 محرم کو جب عمر بن سعد نے حملے کا پروگرام بنایا اور سید الشہداء نے کہا کہ اس کو بھیجو، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں عمر بن سعد سے، اور ملاقات کی جگہ پہ تیاری ابھی بھی آپ جب کربلا جائیں وہ جگہ موجود ہے، مولا عباس کے حرم کی طرف بہت ہے، گلی میں وہ جگہ ہے کہ جہاں سید الشہداء نے عمر بن سعد سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں عمر بن سعد اپنے ساتھ بیٹا لے کے آیا تھا اور ایک غلام لے کے آیا تھا۔ اب جب سید الشہداء جانے لگے تو علی اکبر کو ساتھ لیا، تو جناب عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا وہ بیٹے کو بھی لے کے آیا ہے، غلام کو بھی لے کے آیا ہے، آپ بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، غلام کو بھول گئے ہیں، مجھے اپنے غلام کے طور پر ساتھ لے۔ یہ عصمت تھی، ہمیشہ ہم نے آپ کو غلام کی شکل میں دیکھا۔ البتہ مولا امام حسین جب بھی عباس کو بلاتے تھے تو ایک اتنے پیار سے بلاتے تھے، جب بھی عباس کو بلاتے تھے کہتے تھے عباس تجھ پر حسین قربان۔ یہ سید الشہداء تھی۔ 9 محرم کو جب انہوں نے حملے کرنے کا پروگرام بنایا تھا تو سید الشہداء نے حضرت عباس کو بھیجا تھا کہ جا کے ان سے ایک رات کی مہلت مانگ، اور اس کو جملہ جو کہا تھا وہ ہماری روایات میں لکھا ہے، کہا اذهب بنفسی انت یا عباس، اے عباس تم جاؤ کہ تجھ پر حسین قربان کرے۔ عزیزان ان کی زندگی، ان کی شہادت درس میں چاہتا ہوں جب جملے ان کی مصیبت کی بلاخر وہ وقت کربلا میں آیا کہ جب یا حسین رہ گئے تھے یا عباس رہ گئے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ اصحاب تھے، نہ محمد۔ آتے ہیں مولا کے پاس، کہنے لگے مولا مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی جاؤں آپ پر قربان ہوں۔ تو سید الشہداء کہتے ہیں عباس تو میرا علمبردار ہے، تو میرا سپہ سالار ہے، کیسے تجھے اجازت؟ کہنے لگا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جدھر وہ لشکر چلا گیا ہے مجھے بھی ادھر جانے کی اجازت ہے۔ کہا عباس جب تک تیرے ہاتھ میں یہ علم لہرا رہا ہے رسول زادیاں ہوں گے، اندر سکون ہے، وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ تیرا علم ہے کہ جس کو وہ دیکھتی ہیں تو ان کے دلوں کو تسلی ہے، کیسے میں تجھے جانے کی اجازت دوں؟ یہ ہماری روایات میں ہے۔ مدینہ سے جب یہ کارواں چلا، اب چاہے رسول دادیوں نے ایسے کوئی لمبے سفر تو نہیں کیے تھے، جنگل پہاڑ صحرا، جب کبھی ان کے دلوں پر خوف طاری ہوتا تھا مولا عباس اپنا گھوڑا بی بی زینب و کلثوم کی محمل کے پاس لے آتے تھے، مولا عباس کو دیکھ کر سکون ہو جاتا تھا، رسول دادی کو سکون ہو جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب سکینہ آتی ہیں مولا عباس کے پاس، کہتے ہیں چچا آؤ میرے ساتھ، ایک خیمے میں لے کے جہاں خالی مشکیزیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور بچے مشکیزوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور آتش آتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگی چچا دیکھیں یہ سارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا پانی لے آئے ہیں، اور ادھر علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ کہا سکینہ اپنے باپ سے مجھے اجازت دلوا دے، میں تو ایک بار گیا ہوں۔ اب سکینہ آتی ہے سید الشہداء کے کہ بابا چچا عباس کو اجازت دے دیں، حسین ہر ایک کو تو ڈال سکتے ہیں، سکینہ کو کون ڈالے؟ اب ہماری بعض روایت یہ کہتی
अब्बास को कहा कि बच्चों की प्यास रूज पे है, बच्चे प्यास से मर रहे हैं, जाओ इनके लिए थोड़ा सा पानी दे आओ। जब अब्बास जाने की तैयारी कर रहे थे तो मौला ने कहा अब्बास जाने से पहले बहनों से अलविदा जरूर कर। अब जब अब्बास अलविदा के लिए खैमा में पहुंचे हैं जहां रसूल ज़ादियाँ थी, जब उनको पता चला कि अब्बास भी जा रहे हैं, अब मैं वो मंजर नहीं बयान कर सकता जो उस वक्त उस खैमे का मंजर था। वो बीवियां जो सुबह से अब तक लाशें देख रही थी कि जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। जब पता चला कि अब्बास भी जाने वाले हैं तो उस वक्त क्या खैमे की हालत थी, बीवियों की क्या हालत थी, सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी, वाह अब्बास या अब्बास। बीबी ज़ैनब ने अब्बास को कहा अब्बास मेरे पास बैठ, आज मैं तुझसे दिल की बात करना चाहती हूँ, पता नहीं बाद में ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। कहा अब्बास मैं जब छोटी सी थी सहने बाबा में खेल रही थी, बाबा ने मुझे एक दफा प्यार से अपने जानों पर बैठाया, मेरे सर से रिदा हटी है तो बाबा ने मेरे सर को बोसे देने शुरू कर दिए और मेरे बाजुओं को बोसा देना शुरू कर दिया। मैंने पूछा बाबा आप मेरे सर और बाजुओं को क्यों बोसा दे रहे हैं? तो बाबा ने कहा ज़ैनब एक वक्त आने वाला है तेरे सर पे रिदा जालम खींच लेंगे और तेरे हाथों में रस्सियां डालेंगे। तो बीवी ने कहा बाबा ने तो ये कह दिया, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जिस बहन के 18 भाई हो, हसन हुसैन जैसे, अब्बास और मोहम्मद हनफिया जैसे, अरब में किसकी जरूरत है उस पर पहली निगाह से देखे। अब्बास अभी तक तो मैं मुतमईन थी कि मेरी रज़ा को कुछ नहीं होने वाला, अब तू जब रज़ा के लिए आया है, अब ज़ैनब को यकीन हो गया है कि ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा, अब ज़ैनब के हाथों में रस्सियां डलेंगी। मौला निकले, एक हाथ में नेज़ा है, एक हाथ में तलवार है, मशीज़ा भी अपने बाजू में रखा हुआ है, अलम भी संभाला हुआ है। जब ये अली का शेर निकलता है ना फौरात की तरफ, फिर दुनिया देखती है या सर कटते हुए नजर आ रहे हैं या जिस्म गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कितने ही लोगों को जन्नत बासर दिया, फौजें दौड़ गई, फुरात का किनारा खाली हो गया क्योंकि अब्बास आए थे। अब मौला फुरात में अपने घोड़े को दाखिल करते हैं। सिर्फ मौला तो प्यासा नहीं थे, घोड़ा भी पता नहीं कब का प्यासा था। लेकिन अजीब बात जो मकातल में लिखी है, कहते हैं कि मौला ने घोड़े को कहा है कि राहवार मैं तो प्यासा हूँ, तू बेजुबान भी प्यासा है, तू तो पानी पी। लेकिन घोड़े ने पानी नहीं पिया, जैसे बावफा अब्बास थे वैसे घोड़ा भी बावफा था। अब मौला खुद नीचे उतरते हैं, मशक्कत तो भर ली लेकिन शिद्दत प्यास भी तो थी, जंग भी की थी, चुल्लू में पानी लिया अब्बास ने। बाद रिवायत कहती हैं कि जब पानी लिया ज़करा अतशल हुसैन, तो उसी वक्त हुसैन की प्यास याद आ गई, पानी को फेंक दिया। लेकिन बाद मुक़द्दर लिखते हैं कि बाबा की वसीयत याद आ गई कि अली ने वसीयत की थी कि अब्बास रोज़े आशूरा तू फुरात पे पहुंचेगा, इय्याका तशरबल मा व अखूका हुसैन अतशाना, लेकिन अब्बास पानी ना पीना, तेरा भाई हुसैन उस वक्त प्यासा होगा। जो मशकीज़ा लिया मौला ने, मशकीज़ा भरा। अब जब घोड़े पे बैठ के वापस पलटते हैं और वहाँ रंग चेंज हो गया, फौजें दोबारा आ गई। मलूम ने उमर साहब ने ऐलान कर दिया कि ये पानी का मशकीज़ा खैमे तक न जाने। अब जंग दोबारा शुरू, अब जंग हो रही है, अब्बास ने मशकीज़ा भी पकड़ा हुआ है, जंग भी कर रहे हैं। मशकीज़ एक मलूम ने दाएं बाजू पे वार किया, मौला का दायां बाजू कलम हो गया। मशकीज़े को बाएं बाजू पे लेते हैं, फिर एक मलूम ने बाएं बाजू पे वार किया, बायां भी कलम हो गया। अब मशकीज़ा दांतों में है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारा अल्लाहुम्मा इन्ना अतफाल हुसैन अतशानु, खुदाया हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, मेरी हसरत है कि पानी किसी
بہتا گیا، عباس کی بھی نسل میں بہ گئی۔ کہنے لگے پروردگارا اگر تیری رضا یہی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن اب عباس بھی زندہ نہ جائے خیمے تک، میں کس طرح جاؤں خیمے تک؟ اب یہی بات ہو رہی تھی، ایک ملعون نے تیر مارا جو بولا کہ آنکھ میں لگا۔ اب اندازہ ڈالو جب تیر آنکھ میں لگا، بازو تو نہیں تھے تیر لگانے کے لیے، میرے مولا نے سر جھکایا کہ اپنے زانوں سے تیر کو کھینچے، سر کا جھکانا تھا، ایک ملعون نے سر پہ کچھ اس طرح گوز مارا، سر تو نیم ہوا۔ عباس زمین میں آئے، جب زمین میں آئے تو پھر سلام کیا، مولا میرا آخری سلام۔ حضرت اللہ، یہ سلام نہیں تھا، یہ قیامت تھی جو حسین پہ طاری ہوئی۔ میرا مولا بیٹھا ہوا تھا، اٹھتے ہیں تو اپنی کمر پکڑ کے کہتے ہیں عباس یہ کیسا سلام کیا، الان انکسر ظہری، عباس تیرے اس سلام نے میری کمر توڑ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کا یہ پرسہ قبول کرے۔ اب سید و شہداء جا رہے ہیں جہاں عباس کا لاشا پڑا ہے، مقتل میں لکھا ہوا ہے پہلے ایک بازو اٹھایا حسین نے، پھر دوسرا بازو اٹھایا۔ یہ دونوں بازو اتنے قیمتی ہیں کہ ہماری روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی زہرا روز محشر شیعوں کی شفاعت کے لیے آئیں گی تو سرور کائنات کہیں گے زہرا تو شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہے؟ تو بی بی کہیں گی کفان لأجل هذا المقام الیدان المقطوعان من ابن العباس، بابا شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ دونوں بازو ہی کافی ہیں جو دین خدا کی نصرت میں جدا ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا پہنچتے ہیں جہاں عباس پڑے ہوئے، آتے ہیں جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ عباس کی آہ نکل گئی، کہا مولا آپ تو میرا سر رکھ رہے ہیں اپنے زانوں پہ، مجھے یہ بتا جب تو زلجنہ سے نیچے آئے گا میرا سر کون رکھے گا؟ اب مولا عباس کے چہرے سے گرد و خاک صاف کر رہے، چہرے پہ غصے دے رہے، کہنے لگے مولا میری آخری ایک خواہش ہے، مجھے میری ماں نے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں نے آپ کی پہلی زیارت کی تھی، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میرے اگر ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، جس آنکھ میں خون ہے اسے صاف کریں، میں چاہتا ہوں جاتے وقت بھی دنیا سے آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ حضرت اللہ، سید الشہداء نے خون صاف کیا، غور سے حسین کی زیارت کی، کہا مولا ایک دوسری میری خواہش بھی ہے، میرے لاشے کو قیام پر نہ لے کے جائیں۔ کہا کیوں ابا، میں تو سارے شہداء کے لاشے لے کے گیا ہوں، تیرا لاشا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا انی مستحیین ابنتک سکینہ، مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آ رہی ہے، اس نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، کیسے عباس بغیر پانی کے قیام لائے؟ جب عباس نے آخری ہچکی تو اس وقت مولا کا غرصیہ شروع ہوا، کہنے لگے عباس اب جو آنکھ اب تک نہیں سوتی تھی تیرے خوف سے دشمن کی، اب وہ تو چین سے سوئے گی، لیکن جو آنکھیں تیری بہنوں کی تیرے سہارے سویا کرتی تھی اب وہ کبھی بھی نہیں سوئے گی۔ اور یہی مسئلہ بی بی کلثوم نے جب مدینے پہنچی تو یہی مسئلہ پڑا تھا، مدینے آگے یہی کہا تھا کہ جب سے عباس گیا ہے ہم نے کبھی بھی سکون سے